امی الکریم، پھر بارگاہ کی رسالت میں درود طیب و طاہر کا نذرانہ، مگر اس کے پہلے آقا و مولا کی بارگاہ دیکھنا وہ بارگاہ کیسی ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس بارگاہ کی حاضری کے لیے جو دل کے اندر جذبات ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، کیونکہ سرکار اعلی حضرت نے اشارہ فرمایا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ لہذا نبی پاک کی بارگاہ آؤ، دیکھو ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سب سرکار اعلی حضرت کا بہت بڑا کرم ہمارے اوپر ہے، ورنہ خدا جانے ہم کہاں ہوتے۔ لہذا آئیے القاب کے ساتھ میرے آقا کو نوازنا، آقا نے ہمیں نوازا ہے اور ہم انہی القاب سے اپنے چاہنے والوں کو بتائیں میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے۔ لہذا تضمین قاری عطاء الرحمن صاحب ایک مصرے کی خدا کی قسم ذرا غور کیجئے، نبی کا مقام دیکھیے۔ لکھا ہے کہ حبیب خدا کیا کہوں تجھے، اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے بلاؤں، کیا کہہ کر آواز دوں۔ لہذا عرض کیا ہے کہ حیران ہوں اے حبیب خدا کیا کہوں تجھے، ارے بندہ کہوں کہ بندوں کا، ارے بندہ کہوں کہ بندوں کا آقا کہوں تجھے، اور حاکم کہوں یا حاکم، حاکم کہوں یا حاکم اعلیٰ کہوں تجھے، مگر اعلیٰ حضرت نے اشارہ کر دیا، تحریر فرماتے ہیں لوگوں کہہ دو کہ سرور کہوں کہ مالک، ارے مولا کہوں تجھے، ارے باغ خلیل کا گلے، ارے زیبا کہوں تجھے، اسی آقا کے در پر حاضری کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ مانگنا نہیں آتا، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، آقا جو چاہے آپ عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، خدا نے کیا مانگ لیا جائے۔ لہذا آقا سے بس یہی آقا، اور جن جن لوگوں نے مجھ سے عریضے کا کیا کہ آقا میں تو بھول گیا، مگر سرکار تمہیں معلوم ہے
مجھے کس کس نے وسیلہ بنایا ہے؟ آپ جانتے ہیں راز الہ آبادی لکھتے ہیں مجھ جیسے راز لاکھوں ہوں تو تم سے چھپ نہیں سکتے، مجھ جیسے راز لاکھوں ہوں تو تم سے چھپ نہیں سکتے۔ ارے ہم اپنا راز تم سے کیا چھپائے یا رسول اللہ، تمہیں کیا بتائیں سرکار؟ لہذا بلانا آپ کا کام تھا اور نوازنا بھی آپ کا کام ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ مقطع جب دیکھا تو دل تڑپ کر کہنے لگا، یہ مقطع میں نے علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی کے ساتھ میں پڑھا، خدا کی قسم بڑی دعائیں اس ساتھ میں نوازا۔ میں نے عرض کیا اور خدا کی قسم مدینے جانے کی خدا جانے کب سے تمنا تھی، مگر وقت جب ہوتا ہے لہذا عرض کیا کہ حامد زار کو اب چین بھی آئے کیسے، اور طیبہ جانے کی لگی، طیبہ جانے کی لگی، ارے دل میں لگی تھی کب سے، طیبہ جانے کی لگی، دل میں لگی تھی کب سے، اور اعلیٰ حضرت کے یہ اعلیٰ حضرت کے یہ مصرے ہیں میرے دل پہ لکھے، اعلیٰ حضرت کے یہ مصرے ہیں میرے دل پہ لکھے، کیا کہ جان و دل، ارے ہوش و خرد، ارے جان و دل ہوش و خرد، ارے سب تو مدینہ پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا، ارے تم نہیں چلتے رضا، ارے سارا تو سامان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید حامد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نہیں چلتے رضا، کیا بات ہے، تم نہیں، مدینے کا ایک مسافر ہے، ایک وقت گنجائش کم ہے، مگر آقا و مولا کی بارگاہ اور ان کے دیار کی بات تو بہت دور، مدینے کی گلی کو سمارے، میں تو کہوں گا مدینے کے جنگل کو سمجھو۔ ایک مسافر زمین پر بیٹھ کر کرید رہا ہے، کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا سمندر تلاش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا سمندر تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بڑا نادان ہے، یہاں کہاں سمندر ملے گا؟ کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، دیوانہ ہے، اور دیوانہ بھی کیسا دیوانہ ہے؟ لہذا اس نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے ایک ماں کی دعا ہوئی تھی، اللہ کی قدرت دیکھی ہے، ایک
نبی کی ایڑی جہاں پر چل جاتی ہے وہاں اللہ آب زمزم کا چشمہ جاری فرما سبحان دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ ایک نبی یہاں پر 3 باتیں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ ہے، اور ایک ماں کی دعا ہے۔ ماں نے مانگا تو اپنے بیٹے کے لیے تھا، ماں کو جس نے سمجھ لیا خدا کی قسم زندہ ہے تو بھی سمجھو مر گئی، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ ماں ہم سے دور ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو کچھ نوازش ہے سب سے پہلے اپنی ماں۔ ابھی آپ نے اتنے واقعات سنے ہیں ماں کے اوپر کہ یہ ماں کی دعا ہوتی ہے، لہذا ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میرا بیٹا پیاسا ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، لہذا وہ ماں جب صفا مروہ پر دوڑتی ہے اس کی دوڑ دیکھ کر میرا رب اعلان فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ معلوم یہ ہوا یہ 2 پہاڑیاں عزت پا رہی ہیں، جس کی وجہ سے حضرت سرکار ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ ہیں حضرت حاجرہ، جو دوڑتی ہیں مگر ان کا دوڑنا رب کو پسند آ گیا۔ مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے مگر رب نے کتنا عطا کیا؟ بتاؤ، جو حاجی جائے، جو عمرہ والا جائے، ارے اور کچھ لے کر آئے نہ آئے، مدینہ منورہ کی کھجور اور مکہ مکرمہ کا آب زمزم ضرور لے کر آئے۔ سبحان اللہ معلوم یہ ہوا ماں نے بیٹے کے لیے مانگا مگر اللہ نے سب کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو میرے نبی کی بارگاہ ہے تو میرا نبی کیا عطا فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، تحریر فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر ارے قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، ارے در بے بہا دیے ہیں، لہذا وہ دیوانہ کہنے لگ جاتا ہے تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے جب اللہ تعالی حضرت اسماعیل کی ایڑی سے وہ آب زمزم دے سکتا ہے، ارے جو ساری دنیا میں پھیل جائے تو خدا کی قسم وہ تو نبی کی ایڑی تھی، مگر میں وہ قدم تلاش کرتا ہوں جو سرور کائنات کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مدینے میں اس آقا کا قدم تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں معلوم ہے ایک پرچہ نکلتا ہے اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے، بس ایک شعر آپ سماعت کیجئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام، لہذا آئیے خدا کی قسم بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بہترین بات لکھی ہے۔ یہ وہ سرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی تھی جس کی وجہ سے زمزم ساری دنیا کو ملا ہے، مگر آئیے قدم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ اور پھر یہ عاشق رسول جو تحریر ہو رہی ہے، شاعر نے بڑی ہی خوبی کے ساتھ میرے آقا کے قدم کا ذکر کیا ہے۔ آئیے سماعت کیجئے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لہذا بات سمجھ میں آئے خدا کی قسم،
لکھا ہے کہ وہ پتھروں میں، وہ پتھروں میں سمندر تلاش کرتا ہے، وہ پتھروں میں، وہ پتھروں میں سمندر تلاش کرتا ہے، ارے جو نقش پائے، ارے جو نقش پائے، ارے پیمبر تلاش کرتا ہے، یہ تو میرے آقا ہیں، مگر آؤ نواسے کی شان بھی دیکھو، وہ جن کے واسطے ارے پہرا لگایا پانی پر، ارے وہ جن کے واسطے پہرا لگایا پانی پر، ارے اسی حسین کو، اسی حسین کو ارے کوثر تلاش کرتا ہے، اسی حسین کو معلوم یہ ہوا کہ ان کے ہو جاؤ جن کے قبضے میں جنت بھی ہے، وہ جنت کے مالک بھی ہیں، ہم شافع معیشت بھی ہیں، ساتھ یہ کوثر بھی ہیں، لہذا ان کے ہو جاؤ تمہارا سب ہو جائے گا، اور ان کے نہ ہوئے تو آپ کسی کے نہیں ہو سکتے، لہذا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا کرم کیا جو غلاموں کو اپنے در پر بلا کر جنتی، کیونکہ کوئی یہ سوچے کہ یار نبی کی زیارت کر لیتے تو صحابی بن جاتے، میرے نبی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، جس نے میری زیارت کر لی وہ تو صحابی ہیں، مگر جو میرے روضے پر حاضر ہو گیا وہ جنتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ بارگاہ کی رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، دعا فرمائیے۔ میں آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش کروں گا، آپ تمامی حضرات دعاؤں سے نوازیں، انشاءاللہ آپ کی درخواست بھی بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آمنہ بی بی کا وہ ماہ تمام آتا ہے، جگمگا